اس میں مثلاً آئی وڈ سے کہ ایک بہت بڑا را کا فیکٹر بھی جو ہے وہ آ گیا. یہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے نا، یہ ٹرم کوئی اتنی آؤٹ آف پلیس نہیں ہے، کیونکہ ابھی لاکھوں اکاؤنٹ وہ آ رہے ہیں جی کہ ایک بندہ چلا رہا ہے، ایک لڑکی خیر چلا رہی امکانہ ہے، بات ہے باہر نا. سے ہے، یہ ہے. تو مطلب یہ آپ کے خیال سے انہوں نے بھی آپ کی پارٹی ساکھ کو، ریپوٹیشن کو 9 مئی جیسے سانحات کو پرووک کرنے میں رول پلے نہیں کیا، یہ سارا جو فیکٹر ہے ڈیجیٹل میڈیا کا؟ اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو ہوا یہ کہ جب وہ تلخیاں بڑھنا شروع ہو گئیں تو یہ جو اکاؤنٹس تھے جو باہر بیٹھے ہوئے تھے، جن کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی فوج آپس میں لڑ پڑے، انہوں نے بھی اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. اب انہوں نے، اگر آپ دیکھیں گے نا، یہ جو ایک اکاؤنٹ 15 یہ 11 لاکھ تو ظاہر ہے کسی ایسے بندے نے بات کیا نا جس کو عقل ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ 11 لاکھ اکاؤنٹ تو میں نے یہ آج چل رہی ہے یہ بات. وہ تو بیچاری وہ جو عروبہ کو انہوں نے کیا ہے، وہ تو مطلب اب کیا ڈاکٹر عفنان جیسے بندے کو افسوس ہی ہوتا ہے. اب ڈاکٹر عفنان جو ہے نا، اس کا ٹیکنالوجی بیک گراؤنڈ ہے، مطلب یہ نہیں کہ اس کو تو اتنا تھوڑی تو عقل کرتا ہے نا بندہ، نان سیریس بات لگتی ہے. اچھا اینی ویز، تو اس میں یہ جو اکاؤنٹ جن کے آپ نے نام لیے ہیں، یہ لوگ سارے گھس گئے. اس سے انہوں نے تصویریں پھر عمران خان کی لگا کے اور فوج کے چیف کے خلاف ڈائریکٹلی پروپیگنڈا، فوج کے اوپر. اس سے پھر دیکھیں ایک اور بھی پرابلم ہے، ہم جو پولیٹیشینز ہیں نا، ہم لوگوں کو تنقید کی عادت ہوئی ہوتی ہے. لوگ بکواس کرتے رہے، ہم کہتے ہیں کہ کریں کوئی بکواس، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. لیکن جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں جیسے ججز ہیں یا فوج کے لوگ ہیں، ان کی اتنا بڑا پبلک ایکسپوجر نہیں ہوتا. ان کو یہ پبلک ایکسپوجر بہت تھوڑی مدت میں اور بہت تھوڑی مدت کے لیے ملتا ہے. تو ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے اوپر اس طرح کا حملہ ہوتا ہے نا، وہ اس کے اوپر ان کا ریئیکشن پولیٹیشین کے ریئیکشن سے بڑا مختلف ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ہمارا جو سارا ریلیشن شپ خراب ہوا ہے، اس کی بہت بڑی جو کریڈٹ ہے وہ ماشاءاللہ ان سوشل میڈیا کے لوگوں کو جاتا ہے، جنہوں نے کہ ہمارا جو پرسنل تصویریں لگا کے جس طریقے سے سلوگنز بنا کے وہ کیا، اس سے بہت ہمارا ریلیشن شپ خراب ہوا. اور اس لیے میں تو بار بار یہ بات کہتا ہوں پی ٹی آئی کے اپنے دوستوں کو، لوگوں کو، کہ یار خدا کے لیے پرسنل گرجز میں پھر وہ بھی بہ جاتے ہیں نا. بہت سارے لوگ یہ بھی ہوگا جن کے ساتھ پرسنل زیادتیاں ہوئیں، لوگوں کو اٹھا کے انہوں نے بھی رد عمل دیتے ہوئے، جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا رد عمل وہ پروپورشنل تو نہیں ہوتا نا. انہوں نے سر ایک اب جیسے جو ڈی جی سی کے بارے میں فضل نصیر صاحب کا نام لے کے وہ کہا جاتا رہا، اب جو مطلب تھوڑا بہت ہم نے لوگوں سے سنا ہے کہ وہ 24 سالہ ایک بندے کا کیریئر ہے اینٹی ٹیررزم میں، انہوں نے ملک کے لیے بڑے بڑے آپریشنز کیے ہیں. اب جب اس کو آپ ایک دم ایک کتنا اس کی امیج کو خراب کر دیں گے، آرمی چیف کی امیج کو، تو ریئیکشن تو نیچرلی ہے نا سر. انہوں نے ساری عمر اس طرح کی تنقید سنی ہی نہیں ہوئی. ظاہر ہے کہ ان کو اچانک جو ہے وہ تنقید، تو اس کا ریئیکشن تو بندے نے دینا ہے اپنی طاقت کے مطابق. اس کے بعد جو ہوا یہ کہ وہ اس سے ہمارا جو ہے بڑا خراب ہو گیا، اور یہ سارے لوگ جو ان کی اپنی موجیں لگی رہی. اب آپ دیکھیں نا ان کو جو سپورٹ یوٹیوب کے اوپر آپ نے، اور پھر اس کا نقصان یہ ہوا فوج کو، یہ جو دیکھیں جو طاقت ہوتی ہے نا، وہ مٹھی میں ریت کی طرح ہوتی ہے. جتنا آپ مٹھی کو دبائیں گے نا، اتنی تیزی سے ریت جو ہے وہ نکلتی جاتی ہے. ریاست اپنے اقبال کے اوپر، اپنی انٹیگریٹی کے اوپر جو ہے وہ گورن کرتی ہے. 22 کروڑ لوگوں کے پیچھے آپ ڈنڈا لے کے بندہ نہیں کھڑا کر سکتے. سر آپ برداشت بھی کتنا کر سکتے ہیں؟ اگر لیٹس سپوز آج آپ گورنمنٹ ہیں اور میں ایک یوٹیوبر ہوں جو میں آپ کے اگینسٹ روز ایک چیز کر رہا ہوں، بیس لیس کر رہا ہوں، تو الٹیمیٹلی تو آپ پکڑیں گے نا مجھے کہ یار اب حد ہو گئی، آپ کیا کر رہے ہیں. صحیح ہے ریئیکشن. پھر مطلب وہاں تو خانہ جنگی کے حالات ہو گئے تھے نا سر، لوگ نکل آئے تھے، سڑکیں آپ کے سامنے تھی. پھر جو فوٹیجز اے آئی پہ بنا کے جو ریئلسٹک نہیں تھی بٹ وہ بنا کے وائرل. یہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک انفو لیب پکڑی تھی انڈیا کی، جس میں کہ بہت زیادہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ پکڑے گئے تھے انڈیا کے. ایک تو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ آپ کو کسی نے لانچ کر دیا، اس پہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. جو شیر افضل مروت نے جیسے کچھ کامنٹس کہے وہ کرے، مطلب کون سا پی ٹی آئی میں کون ہے؟ جیسے کہ شیر افضل مروت کا ایک آپ نے دیکھا ہوگا، اس نے بڑے غلط کامنٹ کیے آپ کے حوالے سے کہ جی وہ بھاگ رہے تھے. یہ تھے، حالانکہ آپ کا بڑا رول ہے پی ٹی آئی میں. میں تو جانتا نہیں انہیں، یہ تو سارے بعد کے لوگ ہیں نا. ہم تو عمران خان کو جانتے ہیں، جو کہیں گے اس کے مطابق. اچھا اب سر کیا ہے، اب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نیگوسیشن، یہ جو ایک بات ہو رہی ہے کہ جی پس پردہ کچھ شروع ہو گیا ہے، کچھ چل رہا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کتنا پروڈکٹیو ہوگا اگر کچھ ایسا ہے؟ اگر نہیں ہو رہی تو فوراً ہونی چاہیے. دیکھیں نا، عمران خان کو آپ کو اچھا لگے برا لگے، عمران خان پاکستان کے 2/3 عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے. عمران خان نے پاکستان کے لوگوں کو
اس وقت جو ہے وہ ایک استعارہ ہے پاکستان کی عوام کا. تو اگر آپ ان کو جو ہے وہ نہیں لیں گے اپنے اس لوپ میں تو پاکستان میں ڈیموکریسی کیسے آگے چلے گی؟ یہ سر ایک دوسری رائے بھی ہے. ایک طرف یہ رائے ہے جو آپ نے فرمایا, بالکل یہ رائے ہے, اور ایک رائے دوسری بھی ہے. وہ یہ رائے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ اب ایک شیخ مجیب ٹو کی طرح کی ایک سمبل بن گئے ہیں کہ جنہوں نے ملک پہ بھی حملہ کرا دیا, جی ایچ کیو پہ بھی کر دیا, شہداء کی جو یادگاریں تھیں ان کو بھی گرا دیا, اینٹی اسٹیٹ نیریٹو بھی بنا دیا. تو یہ دونوں طرح کی برل سوچ ایگزسٹ کرتی ہے. تو آپ بینگ اے سینئر پولیٹیشین, اور آپ ظاہر خان صاحب کے بھی ہمدرد ہیں, ریاست کے بھی ہمدرد ہیں, آپ کیا کوئی ایفرٹ کر رہے ہیں اس وقت کسی سے آپ کا اسٹیبلشمنٹ میں یا پی ٹی آئی میں کوئی بندہ یا ایسا افیکٹو آدمی جو آپ کو لگتا ہے کہ معاملات کو سیٹل کرا سکتا ہے, کچھ ایسا چل رہا ہے بیچ میں؟ اسٹیبلشمنٹ میں تو کوئی ہمارا لنک نہیں ہے, کیونکہ ہم لوگوں کو تو انہوں نے ٹھڈے مکے مار کے فارغ کر دیا. جو دوسرا ایشو ہے کہ عمران خان کو یہ قرار دینا کہ یہ مجیب الرحمان پارٹ 2 ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مان رہے ہیں کہ اس پاکستان میں 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت, 3/4 اکثریت عوام کی عمران خان کے ساتھ. انہوں نے پن ٹویٹ کیا نا, پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے آیا عمران خان صاحب کا جو اکاؤنٹ, وہ کون یوز کر رہا ہے, باہر سے کوئی کر رہا ہے, بٹ وہ خود ہی وہ اپنے آپ کو اس طرف لا رہے ہیں. لوگ تو اگر نہیں بھی کہنا چاہتے تو حالات اس طرف آ رہے ہیں. وہ تو تلخیاں بڑی ہیں, دھمکیاں ہیں, باقی چیزیں ہیں, تو تلخیاں بڑی ہیں, تلخیوں کو کم ہونا چاہیے. اور عمران خان کو کسی طور کے اوپر بھی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے ہی انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ آپ عمران خان کو اس طرح کی بات کی طرف دھکیلیں, کیونکہ عمران خان کا مطلب یہ ہے عوام کی سپورٹ. اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کی سپورٹ چاہیے, پاکستان کی سیاست میں عمران خان کی انکلوژن چاہیے. لہٰذا اسی لیے میں بار بار بات کرتا ہوں کہ گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, جس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہوں اور اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہوں. یہ نظریاتی ایک ایفرٹ اپنی جگہ. تو آپ اب کیا اپنے آپ کو مستقبل میں خان صاحب کے ساتھ ہی الائن رکھیں گے؟ حالات تو آپ کو پتہ ہیں جو بھی ہیں, آپ زیادہ ویل اویئر ہیں کہ وہ باہر آ سکیں گے نہیں آ سکیں گے, کتنا ٹائم لگے گا. یہ جو دسمبر میں الیکشن والی کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں, یہ تو خیر ابھی باتیں ہی ہیں. تو آپ اپنا فیوچر کیا اسٹل پی ٹی آئی کے ساتھ ہی آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوا ہے ان حالات میں بھی, جب بیرسٹر گوہر یا رؤف حسن یا شیر افضل یا یہ لوگ لیڈ کر رہے ہیں؟ پاکستان یہ سارے تو بھی فلم کے درمیان وقفہ ہے نا, تو یہ سارے تو آئٹم سانگ ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں. جب عمران خان آئیں گے تو فلم دوبارہ شروع ہوگی, اور ہم تو ظاہر ہے ہماری تو اہمیت ہی عمران خان کی وجہ سے, ہمارا تو سارا کیریئر عمران خان کی وجہ سے ہے. تو ہم تو سر ایک لائٹر نوٹ پہ, جس دن وہ شیر افضل مروت نے آپ کے حوالے سے بات کی تھی, میں نے اس دن بھی کسی دوست کو کہا کہ یہ بہت غلط آدمی کے بارے میں اس نے اس طرح کے کامنٹ کر دی ہیں, تو اگر وہ جب جواب دینے پہ آئیں تو وہ پتہ نہیں کیا کہیں گے. تو اگر آپ ساتھ بتائیں کوئی شیر افضل صاحب کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جواب دینا ہے تو دے دیں ہمارے پلیٹ فارم سے. نہیں کیا دینا, یہ تو آتے جاتے رہتا ہے. مختصر ان کے 2-3 مہینے 2 سال کے لیے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, ان کی کیا اہمیت.